اس پر وضاحت کر دیں پلیز۔ دیکھیے، عام بات ہے کہ جب کوئی انسان جسمانی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جو دواخانہ دکھا اس دواخانے میں نہیں چلا جاتا، یا دواخانے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، وہ کئی لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ مرض کے لیے مجھے صحیح ڈاکٹر چاہیے، مرض کی تشخیص کرنے والا، صحیح علاج کرنے والا، اور جان لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈگری ہے، کیا پڑھا ہوا ہے، دماغ کا علاج کرنا ہے تو ہارٹ والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، یا کینسر والے کے پاس نہیں جاتے، کسی کو کوئی مرض ہے تو اسی کا ڈاکٹر تلاش کرتے۔ تو ایسے ہی روحانی امراض میں بھی پہلے کسی کے پاس بھی جانا ہے تو اس کے تعلق سے صحیح طریقے سے معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ واقعی رقیہ کرنے والا ہے یا کسی قسم کا جادوگر ہے، یہ شریعت کے علم سے واقف ہے یا نہیں ہے، اس کا علاج صحیح یا نہیں ہے، اس کی تحقیق پہلے کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی رخ کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ جادوگر کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جادوگر کے تعلق سے تو میں کہوں گا جادوگر یہ خبیث نفس والا ہوتا ہے، برے نفس والا ہوتا ہے، اور صحیح معنوں میں یہ علم والا نہیں بلکہ جاہل ہوتا ہے، اور ان جادوگروں کے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور اس کے اعمال میں کفریہ اور شرکیہ چیزیں پائی جاتی ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہوتا ہے، اور شیطانوں کی مدد سے یہ اپنے کام کو چلانے والا ہوتا ہے، اور حقیقی معنوں میں اس کے پاس کسی قسم کا کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جب مریض اس کے پاس پہنچے گا تو اپنے طور پر بہت ساری باتیں اپنے موکلوں کے ذریعے سے یہ غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرے گا، اس میں ایک آدھ بات صحیح نکل جائے گی جس سے مریض بھی بڑا متاثر ہوگا، اس نے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے اور اس نے بیان کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ دیتا مزید اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے کہ آپ کو فلاں آپ کے رشتہ دار نے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں انہوں نے ایسا کرا دیا۔ اس کے بعد اس کا ذہن منتشر ہو جاتا کہ فلاں سے میرے تعلقات اچھے، بہت اچھا ملنے جلنے والے ہیں، یہی شخص ہوگا۔ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک شر پسند انسان رہتا ہی رہتا، یا پھر کسی سے کچھ اختلاف ہے تو فوراً بتا دیتا کہ آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا تھا، وہی لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے، کبھی کہہ دیتا کہ فلاں ہیں۔ یہ غیب کی باتیں اپنے طور پر بتانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اس کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ غیب جاننے والی ذات تو ہمارا ایمان ہے، غیب جاننے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ غیب کی باتیں بتاتا، تو یہ اس کے اوصاف میں سے ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جادوگر کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ مریض کی ماں کا نام پوچھتا، مریض کی ماں کا نام پوچھتا۔ جان لیجئے کہ جادوگر ہے، اور جادوگر کے لیے لازم ہے کہ وہ مریض کی ماں کا نام پوچھے۔ جو بھی مریض کی ماں کا نام پوچھ رہا وہ یقیناً وہ جادوگر ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے جادوگر کے یہ اوصاف ہیں، اور اس طریقے سے یہ لوگ اپنے جادو کو اس طریقے سے لوگوں کے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے سو بچنا بہت ضروری ہے، اور ان کے پاس جانا، ان کے پاس علاج کرانا، شریعت نے تو سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 ہلاکت کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ جادو سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تعلیم دی کیونکہ یہ ہلاکت کرنے والی چیز ہے، اور ایسے ہی جادوگروں کے پاس جا کر جادو کرواتے ہیں جو بہت ساری غلط سلط باتیں کر دیتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ کفریہ شرکیہ عمل کرنے والے ہیں، شریعت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم ظاہری ان کے حلیے کو نہیں دیکھیں گے، ان کے جو امور انجام وہ دے رہے ہیں اس کو دیکھیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی وہ پورے 5 وقتہ نمازی بھی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی داڑھی کیوں نہ رکھتا ہو، بڑی سے بڑی پگڑی کیوں نہ پہنتا ہو، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس موکل ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، یا وہ غیب کی باتیں جان کر بتا رہا ہے، تو اس کے حلیے پر نہ جائیں اور یہ یقین جان لیں کہ وہ جادوگر ہے۔ جادوگر ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ ماں کا نام پوچھا جاتا ہے، تو جب ماں کا نام پوچھتا ہے تو ہم کو پکڑ میں آنا چاہیے کہ جادوگر ہے۔ پھر جب علاج کروانے جاتے ہیں تو اگر وہ تعویذ گنڈے پلیتے دے رہا ہے، جی ہاں، اس سے بھی تعویذ گنڈے پلیتے دینا، گھر میں گاڑنے کے لیے کوئی چیزیں دیتا ہے، پھر مخصوص جانور منگاتا ہے، مخصوص جانوریں منگاتا ہے، یا پتلے منگواتا ہے، یا مختلف چیزیں، مختلف اشیاء، سب کا طریقہ الگ الگ ہے، اور ہر جادوگر دوسرے جادوگر سے ہٹ کر کچھ کام کرنا چاہتا ہے، تو ایسے جادوگروں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔